بہت سارے الفاظ، بہت سارے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان سے کفر نظر آتا ہے لیکن وہ کفر نہیں ہوتا۔ تو ایسے مقامات کہ جہاں بظاہر کفر ہو لیکن پھر بھی ان کلمات کے قائل کو کافر نہ کہا جائے، ذرا اس کو توجہ سے سمجھیں۔ فتویٰ تکفیر میں احتیاط، یعنی کلمات کفریہ ہوں لیکن اس کے قائل کو کافر نہیں کہنا۔ کس مقام پر؟ ذرا یہ مقامات توجہ سے سمجھ لیں، ان مقامات کو گن لیں اور بہت زیادہ اس کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1، احتمال، یعنی اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ مومن زبان سے ایسا جملہ کہے جس کے 100 معانی اور 100 مطالب ہوں، 100 احتمالات ہوں، ان میں 99 احتمال اگر کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو، تو بھی اس شخص کو کافر نہیں کہنا بلکہ اس شخص کو مومن کہنا ہے۔ امام زین الدین ابن نجیم المصری رحمہ اللہ تعالی، وفات 970 ہجری، البحر الرائق باب احکام المرتدین، فرماتے ہیں وفی الخلاصۃ وغیرہ اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم۔ جب کسی مسئلہ میں کئی احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو مفتی کو ایمان والے احتمال کو لے کر کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وفی البزازیۃ الا اذا صرح بارادۃ موجب الکفر فلا ينفع التاویل حینئذ۔ ہاں، بزازیہ میں یہ اضافہ بھی ہے، اگر قائل خود ہی کفر والے احتمال کو متعین کر دے تو پھر کسی تعویل سے اس کو کفر سے نہیں بچا سکتے، پھر ہم اس کو کافر ہی کہیں گے۔ تو اگر کسی لفظ میں، کسی کلمہ میں، کسی جملے میں کئی احتمال، حتیٰ کہ 99 احتمال بھی کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو سکتا ہو اور کہنے والا مومن ہو تو اس کو مومن ہی سمجھا جائے گا، الا یہ کہ اس احتمال پہلو کو خود رد کر دے، وہ کہ میری مراد یہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، میری دوسری مراد ہے، پھر ہم اس کو کفر سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم کسی بھی شخص کو کافر بناتے نہیں، ہاں ہم کافر بتاتے ہیں۔ کافر بنانا اور ہے، کافر بتانا اور ہے۔ کافر بنانے کا معنی کہ ہم مسلمان کو کافر کہہ دیں، اور کافر بتانے کا معنی کافر کو کافر کہیں۔ تو ہم کافر بناتے نہیں، ہم کافر بتاتے ہیں۔ تو جہاں احتمال ایمان والا موجود ہو اسی کے لینا چاہیے۔ اس کی بہت بہترین مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی رحمہ اللہ تعالی، وفات 942 ہجری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں آیا اور اس نے امام صاحب سے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ ما تقول فی رجل لا یرجو الجنت ولا یخاف من النار، اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ جو جنت کی امید نہیں کرتا اور جہنم سے وہ ڈرتا نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، مردار کو کھاتا ہے، وَيُصَلِّي بِلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، بغیر رکوع اور سجدہ کیے نماز پڑھتا ہے، وَيَشْهَدُ بِمَا لَا يَرَى، اور جس کو نہیں دیکھا اس کی گواہی دیتا ہے، بن دیکھے گواہیاں دیتا ہے، وَيَبْغُضُ الْحَقَّ،
حق کو ناپسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْفِتْنَةَ فتنے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے اور فتنے کو پسند کرتا ہے، وَيَفِرُّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت سے بھاگتا ہے، وَيُصَدِّقُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى یہود اور نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، کہتے ہیں یہود بھی ٹھیک کہتے ہیں، نصارہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور یہ شخص آیا جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سخت نفرت رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا۔ جب اس نے امام صاحب سے پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا تو مجھ سے ایسی بات پوچھتا ہے جس کا تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو امام صاحب نے فرمایا، اپنے ساتھیوں سے کہا جو شاگرد تھے، اس کا جواب دو، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، شر ازرج ہذی صفات و کافر، یہ تو کافر کی صفات ہے، یہ بات کہنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ فتبسم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مسکرانے لگ گئے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے، صرف یہ نہیں کہ مسلمان ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ اس شخص سے فرمایا کہ اگر میں تجھے یہ بتاؤں یہ اللہ کا ولی ہے تو یہ بتا جو تو میرے بارے میں ہر وقت گندی زبان استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کو روک لے گا اور اپنے نامہ اعمال کو جو تو بھر رہا ہے روزانہ غلط باتوں سے، تو کیا غلط باتوں سے رک جائے گا؟ اس نے کہا جی بالکل، حالانکہ امام صاحب سے بغض رکھتا تھا۔ امام صاحب فرمانے لگے دیکھو بات سمجھو، یہ جو کہتے ہیں لا یرجو الجنت ولا یخاف من النار، جنت کی امید نہیں رکھتا، جہنم سے ڈرتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ جنت اور جہنم کی بجائے یہ جنت کے رب کی امید رکھتا ہے اور جہنم کے رب سے ڈرتا ہے، جہنم سے نہیں، جہنم کے پیدا کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہے، اور جنت نہیں، جنت کے بنانے والے خدا کی امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ظاہر ہے اصل تو رب کا خوف ہے نا، اللہ کے خوف کی وجہ سے جہنم کا خوف ہے، تو معنی یہ ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ وہ شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مکمل یقین ہے کہ میرا اللہ میرے اوپر ظلم نہیں کرے گا، فلا یخاف اللہ تعالی ان یجور علیہ، تو وہ اللہ کے ظالم ہونے سے نہیں ڈرتا، یعنی وہ سمجھتا کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا میرے ساتھ کبھی بھی، یہ معنی اللہ سے خوف نہ کرنے کا۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيَأْكُلُ الْمَيْتَ مردار کھاتا ہے، اس کا معنی ہے یاکل السمک مچھلی کھاتا ہے، ظاہر مچھلی کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کے کھاتے ہیں۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيُصَلِّي بِلَا رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ، بغیر رکوع سجدے کے نمازیں پڑھتا ہے، اس کا معنی نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں رکوع بھی نہیں اور سجدہ بھی نہیں۔ اور یہ جو تو نے کہا وَيَشْهَدُ بِمَا لَا يَرَىٰ بن دیکھے گواہی دیتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی مانتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا معنی ہے کہ موت کو ناپسند کرتا ہے، جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کو قرآن حق کہہ رہا ہے اور موت کو ناپسند کرتے نہیں طبی طور پہ۔ اور یہ جو تو نے کہا کہ فتنہ سے پیار کرتا ہے، قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے اور مال اولاد سے یہ پیار کرتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یفر من الرحمہ، وہ رحمت سے دوڑتا ہے، اس کا معنی وہ بارش سے دوڑتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یصدق الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہودی اور نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ باطل، نصارہ کہتے ہیں یہودی باطل، یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہودی بھی باطل ہیں، نصارہ بھی باطل ہیں۔ اللہ اکبر! کہتا ہے جب آپ نے جواب دیا فقام الرجل وقبل راسہ وقال اشہد انک علی الحق، یہ شخص کھڑا ہوا، قام الرجل کھڑا ہوا،
وقبل راسہ، امام صاحب کا بوسہ لیا، سر کا بوسہ لیا، اور کہتے ہیں اشہد انک علی الحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو حنیفہ تو بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی شخص ایک جملہ یا ایک کلمہ ایسا کہے جس میں کئی احتمالات کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، کہنے والا مومن ہو، اس کو مومن ہی کہنا ہے۔ ہاں الا یہ کہ جو احتمال ایمان والا ہے وہ اس کو خود ہی رد کر دے، تو پھر تو خود کو کافر کہہ رہا ہے، اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟